السلام علیکم۔ وظائف فیکٹ کے ساتھ ڈاکٹر غلام مصطفیٰ حاجی بابا مرشد کریم آپ کے سامنے، اور آج ہم آپ کو بہت ہی خاص بات بتانے والے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ ذکر الہی تو دل سے کیا جاتا ہے، لیکن اب آپ ذکر الہی اگر کسی مقصد کے لیے کر رہے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہے، تو اگر آپ تسبیح پہ کر رہے ہیں تو تسبیح کا طریقہ کار ہونا چاہیے، تسبیح پڑھنے کا طریقہ کار آنا چاہیے آپ کو۔ جب آپ تسبیح پڑھنا نہیں آتی آپ کو صحیح طریقے سے، تو آپ کا وظائف صحیح طریقے سے جو عمل کرنا چاہ رہے ہیں وہ عمل آپ کا نہیں ہوگا، اس عمل میں آپ کو کامیابی حاصل نہیں ہوگی، تو آپ پریشان ہوں گے۔ آپ کہیں گے کہ میں نے تو پورا وظیفہ کیا لیکن مجھے کوئی فائدہ نہیں ملا۔ فائدہ مل سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں میں کچھ باتیں بتا رہا ہوں اور بڑے غور سے سننا، شارٹ کٹ بتاؤں گا۔ بعض لوگ تسبیح پڑھتے ہیں، الٹے ہاتھ میں لے کے وہ تسبیح پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کھانا سیدھے ہاتھ سے کھاتے ہیں، جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں سیدھے ہاتھ سے کرتے ہیں، تو لازمی ہے جب کلام الہی پڑھ رہے ہیں، رب العزت کا کلام پڑھ رہے ہیں، تو الٹے ہاتھ سے پڑھنا۔ پڑھ تو دل سے رہیں، لیکن تسبیح پھیری من نہ پھیریا، تسبیح کو لو لینا کی۔ تو تسبیح پھیرنے کے لیے آپ نے دیکھیں کئی لوگ ایسے تسبیح چلاتے ہیں، ہو گیا کام، تسبیح سے مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب آپ کوئی وظیفہ یا عمل کر رہے ہوتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ ویسے آپ دل میں پڑھیں، کامیابی حاصل ہوگی، لیکن کئی ویسے تسبیح پھیرتے رہتے ہیں اور کئی الٹے ہاتھ میں پڑھتے رہتے ہیں، اور کئی تسبیح لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پیٹھ کے پیچھے رکھ دیتے ہیں اور تسبیح چلا رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بڑے سائڈ افیکٹ ہیں، لازمی ہے پیٹھ کے پیچھے رکھ کے آپ نے تسبیح چلانا۔ تسبیح پھیرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں کہ تسبیح آپ نے چلانی کس طریقے سے، یہ تسبیح پڑھنی کس طریقے سے، آپ نے اس کے بڑے بینیفٹ ہیں، اس کے بڑے فوائد ہیں آپ کو، اور یہ آج تک آپ کو کسی بھی یوٹیوب چینل میں، کسی بھی جگہ، کسی بھی عالم نے نہیں بتایا ہوگا، کیونکہ یہ راز و نیاز کی چیزیں یہ ہر ایک کو بتا دیں، ہر بندہ ہی پیر بن جائے گا نا، ہر بندہ ہی عامل بن جائے گا، ہر بندہ ہی بابا بن جائے گا، تو یہ چیزیں کوئی بتاتا نہیں ہے، یہ راز کی چیزیں، اور یہ چیز میں اگر آپ کو بتا رہا ہوں، آپ لوگوں نے اس کو آگے شیئر کرنا ہے، اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، ثواب کی نیت سے، میں بغیر ہدیے کے آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے ثواب کی نیت سے اس کو 25 سے 30 لوگوں کو سبسکرائب کروانا ہے آپ نے۔ تو دیکھیں تسبیح جو ہے نا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، شہادت کی انگلی جو ہے نا آپ نے ایسے رکھنی ہے اور ایسے دانہ پھیرنا ہے، یہ دیکھیں شہادت کی انگلی رکھ کے آپ نے ایسے دانہ پھیرنا ہے، یہ دیکھیں شہادت کی انگلی۔ جب آپ یہ تسبیح پڑھیں گے تو یہ تسبیح آپ کی کاؤنٹ ہوگی۔ اب کہیں شہادت کی انگلی کا کیا مسئلہ ہے؟ نماز پڑھتے ہیں، شہادت کی انگلی اٹھائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب شہادت کی انگلی سے آپ کوئی بھی تسبیح پڑھیں گے، کوئی بھی دانہ آپ کا خالی نہیں جائے گا۔ یہ بڑے راز و نیاز کی، دیکھیں نماز پڑھتے ہیں نا، اگر جب تک آپ نماز میں نیت نہیں کریں اور نماز نہ پڑھیں، ویسے ہی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ ایکسرسائز کرائی جائے گی، ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے نیت اور وضو کا ہونا، فرائض آپ کے جو ہے نا مسٹ، یہ ہونا لازمی ہے۔ جو چیز ہے، یہ دو چار باتیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو مین بات پتہ چلے کہ تسبیح کیسے پڑھی جاتی ہے۔ کئی لوگ انگوٹھے سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اچھا اپنے لیے پڑھنی ہے تو کیسے پڑھنی ہے، اور کسی اور کے لیے دعا کر رہے ہیں کسی مقصد کے لیے تو کیسے، کسی اور کے لیے پڑھ رہے ہیں تو آپ نے دانہ بار کی طرف پھینکنا ہے، دانہ آپ کا بار کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، اور اپنے لیے پڑھنی ہے تو دانہ اندر کی طرف آئے گا۔ تو یہ آج کا ہمارا جو تھا تسبیح کے لیے، تسبیح کا بتایا میں نے آپ سب کو ثواب کی نیت سے۔ آپ تمام بھی دعا کرنا میرے لیے، اور میں آپ لوگ کے لیے دعا کروں گا، اور اچھی بات بتائیے، اور اچھی بات میں یعنی اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹس کر لیں مجھے، ٹھیک ہے۔ تو ثواب کی نیت سے بتایا، آپ لوگوں بھی ہے کہ ثواب کی نیت سے آگے آپ لوگ شیئر کریں، آپ لوگ کی ڈیوٹی میں شامل ہو گیا، نہیں تو قیامت کے دن آپ کی پکڑ ہوگی۔ اور بہت آج کی اس ویڈیو میں نے آپ کو تسبیح کے بارے میں بتایا، اگر مجھ سے کوئی غلطی
ہو گئی ہو میرے بولنے میں، میری بات چیت میں یا سمجھانے میں، تو میں آپ سب سے معافی چاہتا ہوں اور رب العزت سے بھی معافی چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، حاجی بابا مرشد کریم ڈاکٹر غلام مصطفیٰ کو اللہ حافظ۔